تو بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں. بڑا پیارا موضوع ہمارا وہ کیا ہے؟ ڈیول سرمن. اصل میں اس کا اردو میں نام ہے، وہ عجیب لگنا تھا، انگلش میں صحیح لگتا ہے. وہ ہے شیطان کا خطبہ. کیا ہے؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام کی سب سے کمال کی خوبی پتہ کیا ہے؟ کہ اسلام جو ہے آپ کو وقت کی جو 3 جہتیں ہیں، وقت کے جو 3 ڈائمینشنز ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال اور ایک ہے، ان تینوں کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ اسلام کی سب سے پیاری خوبی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کا دیکھیں مور دین 33% وہ تقریباً کیا ہے؟ سٹوریز ہیں. کس کی؟ ماضی کی. ماضی کی سٹوریز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یعنی کہ تم کوئی نئی قسم کے لوگ نہیں آگے، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، اور یوزلی وہ ساری کی ساری غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو وہ لوگ دہراتے تھے. تو اللہ ماضی کی پہلے بات کرتا ہے، پاسٹ کی بات کرو، اور سب سے بڑے ماضی کی بھی بات کرتا ہے جہاں سے یہ کائنات شروع ہوئی تھی، اس کی بھی بات کرتا ہے. کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انسان کے جو باپ ہیں وہ کون ہے؟ وہ دنیا میں آئے. اس کی بھی پوری سٹوری اللہ تعالیٰ کم از کم 7 مرتبہ اللہ قرآن میں اس سٹوری کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسلام میں خوبی کیا ہے؟ کہ وہ مستقبل کی بھی بات کرتا ہے. ایک مستقبل کی بات کیا کرتا ہے؟ دنیا اینڈ کیسے ہوگی. آپ کو دنیا اینڈ کیسے، وہ بھی ہماری ایک سیریز چلے گی انشاءاللہ، دی اینڈ آف ٹائمز انشاءاللہ. مائنس سائن بھی بیان کریں گے، میجرز بھی کریں گے، اور پھر دنیا لٹرلی جو آخری دن ہے وہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے. لٹرلی ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا کہ لوگ کپڑا بیچ رہے ہوں گے، کوئی بندہ پانی پی رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا. یہ بھی بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. اور پھر ظاہر بات دنیا جب ختم ہونی ہے، پھر جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں ایک دنیا ہے برزخی، اس دنیا کے بارے میں بھی بتایا. پھر جو قیامت کے دن ہے وہ بھی بتایا. اور پھر جو آخری بندہ ہے جس نے جنت میں جانا ہے، یعنی اس کے بعد سب اینڈ ہو گیا نا، جنت والے جنت میں، جنت والے، وہ بھی بتایا ہے. دس از ٹو مچ سیریسلی. اور اتنی مائنوٹ ڈیٹیلز میں بتایا ہے کہ آخری جنتی والی اس کی سٹوری بڑی کمال ہے. کہ وہ جب اللہ اس کو کہتا ہے نا، پہلے تو اللہ بچاتا 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 اس کو جنت کے قریب لے آتا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے. تو اللہ پھر کہتا ہے میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نہ دے دوں؟ وہ کہے یا اللہ میرے سے آپ مذاق کر رہے ہو. یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ جملہ بولے گا، یا اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہو، یعنی کہ میں شکر کرو جہنم سے نکل آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بھی 10 گنا بڑی دے دیتا ہوں. تو اللہ آگے سے مسکرا دیتا ہے. یہ بھی لفظ ہے، مسکرا دیتا ہوں. مسکرا کے کیا کہتا ہے؟ نہیں بندے میں مذاق نہیں کرتا، تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرو، سچی بول رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ تجھ کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے. تو مستقبل کے اندر سب سے ایک کمال چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن، جس دن اصل میں آپ کا اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے. اچھا قیامت کے دن یوزلی پتہ کیا ہے؟ دیکھیں جو پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں نا، یہ مجرموں کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے کٹہرے میں لے کے آتے ہیں اور ان کا حساب کرتے ہیں. جس دن اللہ پکڑے گا نا اس کو قیامت کہتے ہیں. بس آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ آج اتھارٹیز پکڑتی ہیں، اور آپ کو اگر رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ تو کیا کرتے ہیں؟ کٹہرے میں لے کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی فیصلہ سناتے ہیں. پوری دنیا کو جب اللہ پکڑے گا نا اس دن قیامت ہے. بس اس کو قیامت کہتے ہیں. اور ہم سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جیسے ایک انسان عدالت میں کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اور آپ نے اپنا جواب دینا کہ یہ کیوں کیا، اور یہ کیا تو آج تمہیں اس کی جزا مل رہی ہے، کیا تو اس کی سزا مل رہی ہے. اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری بیان کی ہے. کس کی؟ جو ہر ایک جرم کے، ہر ایک گناہ کے، ہر ایک چیز کے پیچھے ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو پھیلانے والا ابلیس. نہیں برائی کو پیدا کرنے والا اللہ، استغفر اللہ. یہ شرک ہے اگر ہم کہیں کہ شیطان ہے. برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن اس برائی کو پھیلانے والا ابلیس ہوتا ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، اس کو لوگوں کے اندر عام کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے یہ بندہ، یہ جو ابلیس ہے تو یہ اللہ کا غلام ہی. اور آپ کو اس کی جو بات، ہاتھ رکھتے ہیں بیٹا آگے، نہیں تو سارے جمائیاں لیں گے. تو اس کے آخر کے اندر یہ باقاعدہ جا کے جب جہنمی جہنم میں چلے جاتے ہیں نا، ان کے اوپر یہ خطبہ دیتا ہے. جب ڈام ڈن ہو گیا نا پھر یہ آگے خطبہ دیتا ہے. ایک یعنی کہ 5 اصل میں جملوں پہ مشتمل ایک سپیچ کرتا ہے چھوٹی سی. اور اصل میں وہ جہنمیوں کا اور عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، یا ان جیسوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یاد ہے نا میں نے شیطان کی تعریف کیا کی تھی؟ شیطان کیا ہوتا ہے؟ باغی. شیطان کیا ہوتا ہے؟ باغی. اور وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو، انسان ہوں گے جو لوگوں کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف بلائیں گے، اور ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا کہ وہ کیا ہے، شیاطین فی صورت الانسان، وہ انسانوں کی صورت میں شیاطین ہوتے ہیں جو لٹرلی لوگوں کو اس طرف بلاتے ہیں، نشے کی طرف بلاتے ہیں، شراب کی طرف بلاتے ہیں، زنا کی طرف بلاتے ہیں، گند کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مسجد کی بجائے کنسرٹ کی طرف بلاتے ہیں، کنجر خانے کی طرف بلاتے ہیں، مجروں کی طرف بلاتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ ٹی فیسٹیول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا، کس کا ہو رہا ہے؟ کنسرٹ ہی ہے نا، مجرے ہونے ہیں، گانے ہونے ہیں، ادھر شرابیں بھی چلنی ہیں، چرسیں بھی چلنی ہیں، اور پورے لاہور کے اندر اشتہار لگے ہوئے ہیں، لٹرلی آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لٹرلی اشتہار لگا کے آ جاؤ۔ اور ویسے بڑی عجیب بات ہے، انہی جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ کانفرنسز کے بھی اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ لیکچر ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، یعنی آپ کی چوائس ہے کہ اب آپ نے کس طرف جانا ہے، دونوں آپ کو کال کر رہے ہیں، اشتہار بھی لگا رہے ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں، اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ تو اس لیے شیطان صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا، ابلیس، ہم اصل میں ابلیس کی بات کریں، صرف یہ نہیں ہوتا، اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں، اور ان چیلوں میں انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں۔ اور انسانوں میں کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دوستوں کو یا اپنے بھائیوں کو اللہ سے ہٹا کے کسی غیر راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ بھی اس لمحے کے اندر شیطان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آج ہم نے اصل میں اس کا جو خطبہ ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ خطبہ ہے سورہ ابراہیم، یہ لکھ لیں، سورہ ابراہیم ہے، آیہ نمبر 22 ہے، سورہ ابراہیم میں آیہ نمبر 22، اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کی یہ سپیچ ہے۔ اور اس آیت سے پہلے جو ایک کنورزیشن ہے نا، وہ بڑی کمال ہے، جو اللہ نے اس شیطان کی بات کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ میں صرف آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں قسم سے، کیونکہ وہ ترجمے اپنے آپ کے اندر اتنی چیزیں کلیریفائی کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے جو متکبرین ہوں گے، متکبرین کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ حق نہیں مانتا، جو اس کو پتہ ہے صحیح کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں لیکن مانتا، اس کو اصل میں قرآن و سنت میں متکبر کہتے ہیں۔ جو حق کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے۔ کیوں؟ میں مانوں گا، میں، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو متکبرین کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ظاہری بات ہے۔ ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو ہی جھٹلا دیتا ہے نا، میں نہیں مانتا کہ قرآن آسمانوں سے کتاب اتری ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ گنہگار متکبر ہوتے ہیں، کچھ کافر متکبر ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر تکبر کرے استغفر اللہ کے مطلب نہیں وہ کافر ہی ہوگا، وہ قرآن و سنت کو مان رہا ہے لیکن عمل میں نہیں مان رہا۔ تو ان میں سے جو متکبرین ہیں وہ کہیں گے، ان کے جو پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہیں آئیڈلز مانتے تھے، ہم تمہارے جیسی شرٹس پہنتے تھے، ہم تمہارے جیسے کڑے پہنتے تھے، ہم تمہارے وال پیپر اپنے پیجز پہ لگاتے تھے، تمہارے وال پیپر اسکرین سیور اپنے فون پہ لگاتے تھے، کوئی تمہارا ایونٹ آتا تھا، کوئی تمہاری چیز آتی، سب سے پہلے اس کو دیکھنے والے ہم ہوتے تھے، سب سے پہلے میں اس کے اوپر کمنٹ کرتا تھا۔ لٹرلی یہ جملہ بولیں گے جو ان متکبرین کے، یعنی کہ جو شیاطین کے چیلے ٹائپ لوگ ہیں، ان کے فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا تم آج یہ جو ہم پہ مصیبت آنے والی اس میں سے کچھ کمی نہیں کر سکتے؟ کیا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے یار؟ ہم کبھی تمہیں ملے بھی نہیں تھے لیکن تیرے سب سے بڑے سپورٹر تھے، تیرے لیے نعرے مارتے تھے، آج کیا تو ہماری عذاب میں سے کوئی کمی نہیں کر سکتا؟ وہ جملہ جو بولیں گے نا وہ اخیر ہے، وہ کہیں گے اگر میں ہدایت والا ہوتا نا تو میں تمہیں بھی ہدایت پہ لے آتا۔ یار اس سے بڑی کوئی، اور یہ اگر تم مانتے ہو قرآن سچ ہے، یا تو کہو جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے گھڑ لیا جیسے کافر کہتے ہیں، یا تو یہ کہو وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، قرآن کیا ہے؟ سچ، ایک ایک لفظ کیا ہے اس کا؟ سچ ہے، حق ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک جملہ بولیں گے، اگر ہم سدھے ہوتے تو ہم تمہیں بھی، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس بھی علم نام کی چیز کوئی نہیں تھی، ہمارے پاس دلیل نام کی چیز کوئی نہیں تھی، ہم تو گو ود دا فلو تھے بھائی، جیسے سارے کر رہے ہیں ہم بھی کرنے لگ گئے، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی ہک اور بائی کروک، خیر سے ہے شر سے ہے، پیسہ آنا چاہیے، شہرت آنی چاہیے، لائکس آنی چاہیے، فین فالوئنگ بڑھنی چاہیے، ہم نے تو وہ کیا تھا، تو ہمارے پیچھے لگا، ہم نے کہا تھا تجھے۔ تو اگر ہم ہدایت والے ہوتے تو ہم تمہیں بھی کچھ ہدایت پہ، میں ہی نہیں تھا تو میں تمہیں کیسے لے کے آتا؟ یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی، اپنی اپنی میرے پہ نہ پھینکو، تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اور وہ بڑی پیاری بات کیا گیا، آج ہم گھبرائیں یا صبر کریں برابر ہے، آج بھاویں اللہ اللہ کرو، بھاویں گالیاں دے دو برابر ہے،
کچھ بھی کر لو آج کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. رو لو, دعائیں کر لو. صحیح حدیث ہے ترمذی کی قسم سے, مجھے یہ حدیث بڑی عجیب لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنمی ہوتے ہیں نا وہ اتنا روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. اللہ کو ترس نہیں آئے گا. آج نہیں بھائی, یہ دنیا میں تیرا ایک آنسو ٹپکتا نا تو میں ساری زندگی گناہ معاف کر دیتا, لیکن اٹس ٹو لیٹ. اب ختم ہوگی بات. ایک آنسو تیرا ٹپکتا, بلکہ تو رونے جیسے منہ بھی بنا لیتا نا, سب ختم تھا. لیکن آج تو ذرے ذرے کا, رات کو بجرے دیکھنے والا اور رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والا میں برابر کیسے کر سکتا ہوں؟ آج مولویوں کو دیکھ کے جگتے مارنے والا, جو دین پہ چلنے والے ان کو دیکھ کے جگتے مارنے والے اور دین پہ مستقیم رہنے والے, میں ان کو برابر کیسے کر سکتا؟ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو آج تو پاویں اللہ اللہ کر, پاویں گالیاں دے, پاویں برا بھلا کہے, جو مرضی کر لے, یہ وہ کہیں گے متکبرین. یہ سارا کیا ہے؟ برابر ہے. آج کوئی فائدہ نہیں ہونا تمہیں کسی چیز کا. اور آخر میں وہ کہیں گے کوئی جگہ نہیں ہے کہ آج ہم دڑکی لگا سکیں, ہم بھاگ سکیں. پہلے تو میڈیا ہمارے پیچھے آ جاتا تھا, سارا میڈیا ہماری کمپین کرتا تھا, مولویوں کو رگڑا لگا دیتے تھے. پہلے تو عورت مارچ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا تھا, فیمنزم تحریک ہمارے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. یہاں پہ ہمارے لیے کچھ نہیں کوئی کھڑا ہے. یعنی کہ وہ یہ لٹرلی جملہ بولیں گے آج بھاگنے کی یا ہمارا بیک اپ کی ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ بولنے کے بعد اب سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ شیطان ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اسپیچ کرے گا. ایک ہے یہ سارے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے واللہ عالم, واللہ عالم. قیامت کے دیکھیں نا بھائی, ہر علاقے کے لوگ, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کو فالو کرتا ہے نا اس کے جھنڈے کے اب امریکن جس آئیڈلس کو فالو کرتے, جن ہیروز کو فالو کرتے تھے, مثال آپ سپر مین کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں, جیسا سپر مین ہے, جیسے وہ بات کرتا ہے, جیسی وہ چیز کرتا ہے, اسی کو ہیرو ماننا ہوا تھا, اسی سے ویلیوز لیتے تھے. یہ کس کو اچھا مان رہا ہے, یہ کس کو برا مان رہا ہے, تو اس کا جھنڈا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے, ساری پبلک کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جملے وہ بول رہا ہے. کوئی بیٹ مین کو مان رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, کوئی کسی ریپر کو مان رہا ہے, کوئی ہنی سنگھ کو مان رہا ہے, یو کو مان رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, کسی کو بھی مان رہا ہے, اس کا ایک جھنڈا ہے, اس کے پیچھے لوگ. اور کچھ انبیاء ہیں, کچھ انبیاء بھی تو ہے نا, ان کا بھی جھنڈا ہے, ان کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ لیڈرز بول رہے ہیں. پھر ان گندے بدماشوں کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ شیطان ہے. اب وہ بولے گا. تو اصل میں ہمارا ٹاپک اس پہ ہے, لیکن آپ کو یہ کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے اس دن کیا چل رہا ہے. اور یاد رکھیں کس دن, کس وقت چل رہا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہے, جو فیصلہ ڈن, کیونکہ اب آخری فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ ابلیس کا. یار مطلب ابلیس کا آخری فیصلہ ہونا ہے نا. اب بھائی تو بھی فارغ ہے, سمجھ رہے ہیں, تو ابلیس فارغ ہونے سے پہلے آخری اسپیچ دے گا. لیکن اللہ کی مہربانی کیا ہے, ہمیں پہلے بتا دی اس نے. یہ ہے اللہ کی مہربانی. کتنی بڑی اللہ کی رحمت, اللہ کی قسم, جو اس دن اس نے بولنا ہے عذاب کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ جو اندر چلے گئے نا ان کو اور عذاب محسوس ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, جب اس کی وہ اسپیچ سنیں گے, اس کی وہ باتیں سنیں گے, کیونکہ اس نے 5 راز بتائے ہیں, 5 راز بتائے ہیں. اور جب بندے کو پتہ چلے گا نا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان رازوں کے بارے میں پتہ تھا, لیکن ہم نے صرف کیا کیا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے, یہ ہمیں پروٹیکٹ کر لیں گے, تو آج ہم رگڑے گئے, ان کو زیادہ عذاب محسوس ہوگا. اس لیے شیطان یہ اسپیچ کر رہا ہے. لیکن کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ شیطان کی سائڈ پہ تو نہیں ہے نا بھائی. اللہ کس کی سائڈ پہ بھائی؟ ایمان والوں کی سائڈ پہ. اللہ کہتا ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں. اس دن ہو سکتا ہے وہ 3000 ایئر ہو, 4000 ایئر ہو, پتہ نہیں 4025 ہو, 4050 ہو, جو بھی ٹائم ہے, اللہ وہ پہلے سے ہی ہمیں بتا رہا ہے. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے زمانہ نہیں ہوتا, ماضی حال مستقبل ہمارے لیے ہوتا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسا ہونا ہے, اسی طرح اس نے بولا, اور جملے اس کے ریکارڈ کیے ہیں, یعنی کہ یہ شیطان بولے گا. یاد رکھیں یہ اسپیچ اللہ کوٹ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, شیطان یہ کہے گا. یہ اب آگے جو الفاظ ہیں وہ شیطان بول رہا ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے, اس کو اللہ قرآن میں لے کر آیا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ کوٹ کر رہا ہے شیطان کے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی کوٹ کیا نا, انا ربکم اب یہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن کوٹ کر رہا ہے اصل میں فرعون کو. فرعون نے یہ کہا تھا. دیکھیں میں تمہیں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں ماضی بھی بتاتا ہوں, حال بھی بتاتا ہوں, مستقبل بھی بتاتا ہوں. کس لیے؟ صرف ایک وجہ کے لیے. بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے, کوئی بہانہ نہیں. سب تو بتا دیا تھا میں نے, کوئی بہانہ نہیں چلانے دینا میں نے. کسی طرف سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کرتا ہے, بندہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بس یہ جملہ نہیں اللہ نے بولنے دینا. آپ سمجھ رہے ہیں, حجت کو کہتے ہیں حجت تمام کرنا, وہ بندے کی بولتی بند کرنی ہے. جب بندہ کہے گا نا جی اللہ میں ڈیزرو کرتا ہوں جہنم میں جانا, میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے, اب بھیجے گا. یعنی کہ یہ نہیں اللہ نے چل بھی جہنم میں, اللہ اس کو دلیل دے کے بتائے گا کیوں جا رہا ہے جہنم میں تو. جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ دلیل دیتا ہے کہ جہنمی
جب جہنم میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ہم جہنم میں کیوں گئے؟ ہم لٹرلی وہ یہ جملہ بولیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لٹرلی یہ جملہ بولیں گے. اور کن کو دیکھ کے بولیں گے؟ جنتیوں کو. یعنی کہ جنتی ہو سکتا ہے کوئی بیریئر ہو، کوئی ویڈیو سکرین چلتی ہو، واللہ عالم، کیونکہ یہ تو نہیں نا جاؤز بلا جنتی جہنم میں جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن اللہ کوئی سین بنائے گا جس کی وجہ سے جنتی جو ہے نا ان کی شکر میں اور اضافہ ہو جانا ہے کہ شکر ہے یار ہم ادھر نہیں گئے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا کہ یہ تو میری دکان کے ساتھ والا تھا، اور یہ تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یہ جنت میں چلا گیا. اس لیے تو وہ حیران ہوگا، اور پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا تو چلا جاتا تھا، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، تو چلا جاتا تھا میں نہیں جاتا، تو مجھے کہتا بھی تھا میں ابھی آ رہا ہوں، بس 10 منٹ تک آ رہا ہوں، میں نہیں آ سکا. یہ اللہ کی مہربانی ہے قسم سے، صرف کس لیے؟ منہ بند کرنے کے لیے، صرف حجت تمام کرنے کے لیے. اوکے، یہاں تک بات کلیئر ہے. اب یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنم میں جا رہے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے یا جا چکے ہوں گے، یعنی کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا. پہلا جملہ جو بولے گا وہ یہ دیکھیے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا. یہ کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے. میرے بھائی کیا آپ کو اتنا یقین ہے جتنا شیطان کو ہے اس دن؟ یہ جملہ جو بولے گا وہ کہے گا ان اللہ، یہ شیطان بول رہا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. بے شک 2 وعدے تھے بھائی، ایک وعدہ تھا اللہ کا اور ایک وعدہ تھا میرا، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ. یعنی کیا مطلب؟ شیطان کی پہلی یہ شیطان پرومسز کرتا ہے آپ کو. شیطان کیا کرتا ہے؟ پرومسز کرتا ہے، فالس پرومسز، جھوٹے وعدے. یعنی کہ پہلی چیز شیطان کیا بتا رہا ہے کہ میں بندے کو کیسے پھنساتا ہوں؟ یار نماز پڑھ لو، یار کل سے پڑھنا شروع کروں گا. یہ شیطان وعدہ کر رہا ہے تم سے، کل میں پڑھاؤں گا تجھے، میں پڑھاؤں گا نماز تجھے، نہ پڑھا تو آج. جھوٹا وعدہ کر رہا ہے آپ کو. اور اللہ کا کہہ رہا ہے نیکی کر تو ابھی، آج نہیں تو ابھی، نہیں تو کبھی نہیں، کیونکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے کہ کل پڑھ لوں گا، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں 12 سال کا ہوں، ابھی میں 13 سال کا ہوں، ابھی تو میں نے 50 تک پہنچنا ہے، 55 تک پہنچنا ہے. یہ شیطان بول رہا ہوتا ہے آپ کو، جھوٹے وعدے کرتا ہے. یہ شیطان جھوٹا وعدہ کرتا ہے، ایک دفعہ اور کر لے اللہ بڑا، یہ شیطان بول رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جان کے آپ کر رہے ہو، جان پتہ ہے غلط کر رہا ہوں لیکن آپ کر جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ بڑا معاف کرے. یہ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے. تو اس وقت یہ پہلا جملہ وہ کیا بولے گا کہ بھئی 2 وعدے تھے، ایک وعدہ کس کا تھا؟ اللہ کا، اور ایک وعدہ کس کا ہے؟ میرا جھوٹ ہے، میں نے جو کچھ تمہیں کہا وہ جھوٹ تھا. یار اللہ ہمیں ابھی بتا رہا ہے اور ابھی بھی ابلیس آپ کے کانوں میں کچھ بول رہا ہے. خبیث ہے نا بھائی، ابھی بھی شیطان کچھ لگا ہوا ہے. ابھی آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی ہے، کہہ رہے یار جلدی کرو میں ناشتہ کرنا ہے، ختم کرو یار بات، کیا کر رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ بور ہو رہا ہے کوئی بندہ. یاد رکھیں نیکی کے اوپر کون بور ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور گناہ کے اوپر خوش کون ہوتا ہے؟ شیطان. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. اگر ہمیں نیند آئے تو نہیں ہم شیطان نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ وصف کس کا ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ایمان والے ہوتے ہیں نا قرآن کی آیت پڑھ کے وہ حیران ہوتا ہے، کم از کم ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو الٹ ہوتے ہیں وہ بور ہوتے ہیں. اب آپ کون سے والے ہو؟ کیونکہ ہم قرآن بول رہے ہیں بھائی، اور قرآن بھی مستقبل والا. ہر کسی کو بس یہی جاننے کی ٹینشن ہے کل کیا ہوگا. تو اللہ بتا رہا ہے نا، ہاں جب بتایا ہے تو آپ مان نہیں رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو پوائنٹ از کہ شیطان آپ کو پھنساتا ہے، اور یہ 2 نمبر لوگ بھی آپ کو پھنساتے ہیں. یہ جو جھوٹے آئیڈلز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو اصل میں گند کی طرف جاتے ہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف یہ کرتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں، ایلوژنز میں رکھا ہوا ہے. ٹرسٹ می، جو سیاستدان ہیں انہوں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ لٹرلی مجرے کرنے والی عورتیں ہیں، مجرے کرتی ہیں، اور ان کے کیا ہیں؟ پیر ہیں، مرشد ہیں ان کے. کیا اس نے کہا ہوا ان کو؟ میں بچا لوں گا. لٹرلی اس نے ایسے کہا. کچھ لوگ ایسے بات یار ممبر پہ بیٹھ کے بتا دیتے ہیں بھائی، ممبر پہ وہ کیا کہتا ہے؟ قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، چل نکل یہاں سے. وہ کہ معذرت بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، چلے گئے. ممبر پہ چیک کر رہے ہو ذرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ
ان کی شہادت کی وجہ سے عرش جھوم اٹھا ہے. اس لیول کے وہ صحابی ہیں کہ آسمان 70,000 فرشتے اترے صرف اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے, لیکن اس کو بھی قبر نے دبوچا. اور اگر کسی کو قبر نہ دبوچتی تو وہ یہ صحابی ہوتا میرا, لیکن قبر دبوچے گی ایک دفعہ سے ڈراپا ڈالنا ہے آپ پہ, ایک دفعہ قبر کی سختی آپ نے برداشت کرنی ہے. وہ آخری فتنہ ہوتا ہے مومن کے لیے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ جو حساب ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں بچا لوں گا تجھے, وہ مجرے بھی کر رہی ہے. ایک سنگر ہے, میں نام نہیں لیتا, چلو کسی کا نام نہیں ایسے لینا چاہیے, اس نے چھوڑ دیا تھا سب کچھ, سنگنگ چھوڑ دی, ابھی پی ٹی آئی کے لیے بھی گانے گاتا ہے وہ, تو چھوڑ دیا سب کچھ اس نے, ٹھیک ہے. تو پھر ایک دم سے شروع کر دی, حالانکہ وہ تبلیغ میں بھی گیا تھا, تو پھر شروع ہو گیا. تو پتہ چلا میرے مرشد نے کہا گا یار, لوگ خوش ہوتے ہیں, میں ہوں نا تیرے پیچھے, مرشد تجھے اجازت دے رہا ہے, پیر تجھے اجازت دے رہا ہے. وہ گانے لگ گیا, پھر سے شروع کر دیا اس نے. اندازہ کر, یہ ہوتا ہے بھائی, کیونکہ وہ بندہ پتہ کیا مانتا ہے, یار یہ اتنی بڑی توپ ہے, اتنے بڑے اس کے مرید ہیں, ایسے ہی ہو جائے گا, مطلب اتنی بڑی بات کر رہا ہے, کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, یہ ایک اور وعدہ بھی کرتا ہے مومنوں سے خاص طور پہ, رسول اللہ نے شفاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بولو بھائی کرنی, یہ ہمارا ایمان ہے, وہ کریں گے. تو انہوں نے شفاعت کرنی, ہم نے بچ جانا, یہ اس کا وعدہ ہے. اب آپ بتاؤ, شفاعت پہ رہنے والے, سفارش پہ رہنے والے, یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں یا بہادر لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی ہمیں سفارش چاہیے, کیا کام کرنا چھوڑ دو, سب کچھ کرنا چھوڑ دو, بس سفارش ہوگی بچ جائیں گے. یاد رکھو, سٹار مارکس سمجھتے ہیں؟ سٹار مارکس, بھائی جو پیپر میں سٹار مارکس ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, مطلب 33 والا پاس ہے تو آپ 30 پہ ہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار پورا سال ضائع ہو جائے گا اس کا, تو کم ملا ملو کے 2 نمبر دے دیتے ہیں, اس کو پھر سٹار بھی لگاتے ہیں, سٹار مارکس کہتے ہیں اس کو. ایسے ہی بندوں کی سفارش ہونی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو بالکل قریب ہے بھائی بچ سکتا ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک تھا, سنت رسول اللہ کی مانتا تھا, بدعتی آدمی کوئی نہیں تھا وہ, لیکن بالکل قریب تھا بس کہ جنت میں چلا جائے. اب رسول اللہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ بندہ کیا ہوتا ہے, ایک بندہ ہے ہی صفر پہ, یار تیری بھائی کچھ کیا ہی نہیں تو نے بھائی. اور آخر میں جو سفارش ہوتی ہے نا, وہ کب ہے, جو اصلی والی ہے لٹرلی, وہ مسجد نبوی ہے نا, جب آپ وہاں پہ جائیں, اللہ آپ سب کو لے کے جائیں, وہاں پہ یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, رسول اللہ کی شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. یہ صحیح حدیث ہے, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. تو بھائی صغیرہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہو تو ویسے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, استغفر اللہ کہو, ایک دفعہ درود پڑھو تو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ نہیں. تو رسول اللہ کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ کبیرہ والوں کے لیے. لیکن وہ جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ شفاعت کریں گے, اور پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے وہ, ایک دن تو 50,000 سال کا ہے, ہفتہ بھی رہ لے بندہ, استغفر اللہ. تو وقت دیکھیں نا دنیا کے حوالے سے کتنا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے یہ وعدے کرتا ہے, قرآن و سنت سے وعدے دیتا ہے آپ کو. حدیث نہیں ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے, تو ایک دفعہ زنا کھڑکا دے, ایک دفعہ لڑکی کو لے کے گھوم جا, کیوں؟ کبیرہ گناہ والوں کے لیے شفاعت ہے, یہ وعدہ کرے گا آپ سے. ابھی میں نے یہ حدیث سنائی ہے نا, یقین کرے اس حدیث کی بنیاد پہ گناہ کروا دیتا ہے. حالانکہ یہ حدیث کس لیے ہونی چاہیے, اس حدیث کا پازیٹیو فیکٹ کیا ہے بتائیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ مرسی ہے, مرسی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک پازیٹیو فیکٹ کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے بھائی. ہمارے نبی اس امت سے محبت کتنی کرتے ہیں, اور آپ اس سے بے وفائی کر رہے ہیں. اس کو چھوڑ کے ہر اللہ تلے جو ہے نا ٹام ڈک ہیری کی آپ فالو کر رہے ہیں, اور اس کی نہیں کر رہے جو اس دن آپ کے کبیرہ گناہ کی اوپر بھی سفارش کر رہا ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی امتیوں سے محبت کتنی کرتے ہیں. کیا آپ کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو فالو کرتے ہیں؟ اصل پوائنٹ یہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن شیطان اسی پوائنٹ کو آپ کے خلاف یوز کر لیتا ہے. کر لے, کیوں؟ رسول اللہ نے شفاعت کر دینی. او بھائی 5,000 سال بعد سفارش ہو رہی ہے, 4,000 پتہ نہیں کب ہو رہی ہے, ہمیں کیا پتہ. تو صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سفارش ہونی ہے پھر اللہ جہنم سے نکالے گا لوگ, جہنم میں ہونے ہیں وہ, ان کو سزا ملنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جو پاسنگ مارکس والے ہیں نا, ہو سکتے ہیں ان کو سفارش قبول ہو اور وہ جنت میں چلے جائیں. وہ کب ہے؟ وہ جو بالکل قریب ہے بھائی, ہو سکتے 48 پہ کھڑے ہیں. یاد رکھو ہمیں نیکیاں 51 چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پلڑا بھائی بھاری ہو گیا نا 51 پہ, 49 برائیاں ہیں لیکن اب 47 پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے سفارش اسی بندے کے لیے قبول ہو جائے کہ یار اللہ 2 نیکیاں اس کی, 1 نیکی ہے. اور کچھ لوگ ہیں ان کا عذاب پتہ عجیب ہے, وہ آراف پہ رہیں گے. کہاں پہ رہیں گے؟ وہ جنت جہنم کے سینٹر میں ہے.
یعنی کہ نا ٹائم بوم پہ بیٹھنا پتہ کیا ہوتا ہے، یہ عراف والے ٹائم بوم پہ بیٹھے ہیں، ایک دم سے ان کو لگے اوہ اوہ، پھر گرنے لگے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ادھر جنت کی طرف خوشبو آئیں گی، پھر ادھر جہنم کی طرف، تو اینڈ پہ اللہ جنت میں بھیج دے گا انہیں، کیونکہ یہ جو ان کی آزمائش گزری ہے نا، یہ ان کی سزا ہی تھی، بس کمپنسیشن تھی، ہو گئی، اب یہ جنت میں جائیں گے۔ تو باقاعدہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ از، آج آپ کو جو بھی کوئی چیز بیچے گا نا، چاہے وہ موسیٰ ہو یا فرعون، وعدے کی بنیاد پہ بیچے گا۔ پوائنٹ از یہ، سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ کہتے تھے میں بچاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے، فرعون کہتا ہے میرے طرف آؤ، امریکہ کہتا ہے میں بچاؤں گا تمہیں، اسلام کہتا ہے میں بچاؤں گا تمہیں، سارے وعدے کرتے ہیں، ہر چیز وعدوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے علم، اس علم پہ پرکھو کہ وعدے کے پیچھے دلیل کس کی ہے، جس کی دلیل ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ یاد رکھے شیطان، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی لکھ رہا ہے، شیطان کا وعدہ دلیل کے بغیر ہوتا ہے، اس کی جو دلیل ہوتی ہے یا تو کمزور ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے، یہ بے دلیلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میجورٹی آف جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں نا، میں ان کے انٹرویو بڑے سنتا ہوں، کیونکہ نا مائنڈ پتہ چلتا ہے، خصوصاً جو ہٹ والے ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں، ان کے نا انٹرویو سنا کریں کبھی کبھی، کیونکہ ان کا مائنڈ پتہ چلتا ہے یہ کیسے سوچتے ہیں۔ 80% وہ باتیں پتہ کیسے کرتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے، آئی تھنک، میرے خیال میں۔ کون ہے بھائی تو کون مجرے کرتا ہے یار، تو ڈانس کرتا ہے۔ پہلے وہ گلیوں بازاروں میں ناچتے تھے تو وہ لوگ پیسے دیتے تھے، لٹرلی یہ لوگ پتہ کون ہوتے تھے، گلیوں بازاروں میں ناچنے والے ہوتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے دے دیتے تھے، لیکن ان سے دور رہتے تھے، ان کے قریب ہو کے بھی نہیں آتے تھے، کیوں؟ ہمارا نام نہ خراب ہو جائے۔ پھر کوٹھا بن گیا، اور کنہوں نے بنایا؟ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بادشاہوں نے بنایا، ادھر انڈیا میں آ کے کوٹھے بنائے۔ انارکلی دیکھ لو کون ہے، انارکلی جو اتنی مشہور ہوئی ہے کون ہے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، مسلمانوں نے کوٹھے بنا دیے، وہاں پہ صرف جا کے کیا کرتے تھے، رقص دیکھتے تھے، اور فنون لطیفہ کا نام دے دیا اس کو، کہ اسلام میں فنون لطیفہ کی بھی اجازت ہے، اور فنون لطیفہ میں ایک کیا ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، جو اللہ کے عشق میں رقص کرتے ہیں جی، اس لیے تمال ڈالتے ہیں درباروں پہ، عورتیں تمال ڈالتی ہیں، بھائی دیکھو جا کے، عورتیں ہوتی ہیں نیچے گھنگرو پہنے ہوتے ہیں، دربار ہوتا ہے، ثواب سمجھ کے دمال ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ایک مووی ہے، اس کا کلپ چل رہا تھا، شان نہیں شان، یاری بات 350-400 فلمیں کی ہوئی ہیں اس نے، اصل تو وہی ہیرو رہ گیا تھا بس، سارے گجر دے کھڑاک سارے اس نے کیے ہوئے، تو وہ اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا فلم میں، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ ایک دربار پہ جاتا ہے کہ دمال ڈالتا ہے، نیچے گھنگرو پہن کے، ادھر گھنگرو پہن کے ادھر گھنگرو پہن کے، کیا بتا رہا ہے لوگوں کو، دمال ڈالو ٹھیک کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لٹرلی ڈانس کرنا ہے یار، مجرا کرنا ہے، لوگ پیسے پھینکیں گے آپ پہ، کام ہو جائے گا۔ کوئی دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے بھائی اس کی؟ آپ سوچ سکتے ہیں جیسے ہم نے ابو بکر کو پڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہ یہ کریں گے، جیسے ہم نے عمر کو پڑھا ہوا ہے وہ یہ کریں گے، جیسے ہم نے فاطمہ کو عائشہ کو پڑھا ہوا وہ یہ کریں گی، استغفر اللہ، ایک دم سے آپ کو استغفر اللہ، نہیں، ایک دم سے یہ دلیل ہوتی ہے اس کی، بس اس کی اتنی سی دلیل ہوتی ہے، فوراً ختم۔ لیکن شیطان کی بس ایک ہی خاص بات ہے، مطلب بری بات ہے لیکن بری میں خاص بات ہے، اس کو گناہ مارکیٹ کرنا آتا ہے، بس یہ مارکیٹنگ بڑی کمال کرتا ہے، اور یہ وہ اگلی پوائنٹ میں کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو اصل میں بھی ابھی آپ کو وعدے ہی سنا رہا ہوں بھائی، وعدے ہی سنا رہا ہوں نا ابھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کر لو کس کی، میں تو دلیل دے رہا ہوں بھائی، اس دلیل پہ بات کرو۔ یاد رکھے کبھی بھی کسی بندے کو پکڑنا ہے نا آپ نے، جب بحث ہو جاتی ہے، کوئی بات چیت آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے، آپ کہو بھائی تمہاری دلیل کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر تم گفتگو کر رہے ہو؟ عقل کی بنیاد پہ تم عقلی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، عقل تو بھائی فرعون کو خدا بھی بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، تم سائنس کے اوپر بات کر رہے ہو یا تم مذہب کی بنیاد پہ بات کر رہے ہو، پھر ہم اس طرح بات کریں گے۔ ایک نا شاہ رخ خان کہتا کہ وہ ذاکر نائک کے ساتھ انٹرویو شاہ رخ خان کا، وہ دیکھا ذاکر نائک کے ساتھ، تو اس میں نا وہ پردے شردے کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جب 9/11 آیا تھا تو یہ جو گورے تھے یہ عورتوں کے پردے چھین لیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تم لوگوں کی وجہ سے 9/11 ہوا ہے، تو بڑے دنگے ہوئے تھے، فساد ہوئے تھے امریکہ کے اندر، مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہوئے، سکھوں پہ بھی ہوئے کیونکہ ان کی بھی داڑھی ہوتی ہے، تو ان کو لگتا تھا یہ بھی مسلم ہے کیونکہ ان کی داڑھی ہوتی ہے، یہ پگڑی شگڑی پہنتے ہیں، تو سکھوں نے بھی پگڑیاں چھوڑ دی تھی، پگڑیاں اتارنا شروع کر دی تھی، تو مسلمانوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو شاہ رخ خان کہتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا پردہ چھوڑ دینا، آج کل کے جیسے حالات ہیں، امریکہ کے جیسے حالات ہیں، داڑھی شاڑھی کٹوا دینا اور مسجد میں زیادہ نہ جانا، یہ وہ کہتا ہے ہماری فلم میں ایک بڑا پیارا ڈائلاگ ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے، اللہ سمجھ جائیں گے، اللہ میاں سمجھ، لٹرلی اس کا ڈائلاگ ہے، فلم میں بھی ڈائلاگ ہے، اللہ میاں
اللہ میرے تجھے کس نے بتایا یہ؟ کتنا سمپل سوال. بندہ کہتا ہے ہاں یار کتنی ایک کیوٹ سی بات ہے, جس کے بعد علم نے اس کو یہ کیوٹ, واقعی بات کتنی کیوٹ ہے, اللہ مجھے سمجھے گا, اللہ میرے سے پیار کرتا ہے, کتنی کیوٹ بات ہے. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ اس کے پار دیکھتا ہے. تجھے کس نے بتایا یہ سب کچھ کرے گا؟ یعنی کہ وہاں پہ صحابہ چر رہے ہیں, وہاں پہ نبی کے دانت شہید ہو رہے ہیں جی, رسول اللہ مرتے مرتے بچ رہے ہیں, پورے کا پورا مدینہ جو ہے نا سارے کافروں نے گھیرا ہوا ہے, اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کلیجے ان کے منہ کو آ گئے تھے. اس وقت تو انہوں نے کہا اللہ سمجھ جائے گا, ہم نہیں جنگ لڑتے. کمال بات ہے, تجھے کس نے بتائی یہ بات اس طرف بندہ نہیں جاتا, یہ جانے نہیں دیتا, کیونکہ اس کا وعدہ بے دلیلہ کھڑا ہے. جیسے ہی آپ دلیل کی طرف جاتے ہو, اللہ قرآن پہ کہتا ہے کل جاء الحق وزهق الباطل, جیسے ہی حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, اللہ کہتا ہے اس کی فطرت ہے وہ مٹ جاتا ہے. کیوں؟ ایک دلیل آنی ہے, بس ایک دلیل آنی ہے, ختم. اس لیے اب کچھ لوگ ہیں, آپ جیسے کہتے ہیں نا دلیل, وہ اس وقت وہ لڑے گا, ویسے ٹھیک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کتنے لکھا ہے, اب لٹرلی کچھ بندے جو ہے نا یہ پیر فقیر یہ بات ہے کچھ بندے آئے مارکیٹ سانوں کہتے کدے لکھیا ہے ادھر آ میں تینوں دساں کدے لکھیا ہے. اچھا وہ ان کو وٹ چڑھا ہوتا ہے اصل میں کیونکہ اب ابھی چھوٹا موٹا بھی بندہ جو ہے نا ان کو جا کے پوچھتا ہے یہ کدے لکھیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو پی کے فلم آئی تھی وہ یہی تھی کدے لکھیا ہے بھئی, پی کے بھی یہی تھی نا کدے لکھے. آپ کو پتہ ہے وہ یوتھ وغیرہ نے گراؤنڈوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے انہوں نے, کیونکہ گراؤنڈ تھے گورنمنٹ نے بنا ادھر مندر بنا دیا انہوں نے. اب جہاں مندر بنا دو ادھر کھیل نہیں سکتے, کیونکہ یہاں گیند ماری مندر کو لگی تو بے ادبی ہو جائے گی. انہوں نے مندر مکوا دیے تھے بھائی. وہ کدھر لکھا ہے یہ کدھر لکھا ہے تو نے مندر بنانا ہے؟ بتا میں اتنے بڑے مندر بنے ہوئے وہ کافی نہیں ہے, تو نے ادھر بھی بنا دیا. صرف وہ کیا پوچھتے تھے کدھر لکھا ہے بھائی. تو لٹرلی امیر حمزہ نہیں ہے, امیر حمزہ یہ حفظہ اللہ جماعت دعویٰ کے نا وہ ہیں ایڈیٹر تھے, اور یہ بش کی طرف سے وانٹڈ تھے, یعنی کہ ان کے وانٹڈ لسٹ میں ایک بندہ امیر حمزہ ہے. لٹرلی اس نے نام بھی لیا تھا امیر حمزہ کا, اس لیول کا یہ بندہ ہے. اور آپ اگر اسے دیکھیں نا, کسی نے دیکھا ہوا ہے, وہ بالکل ایسے ہیں ایسے. اور جو وہ اسپیکر کے بنا بولتے ہیں نا تو یہ چوک میں آواز جائے گی, بٹ چوک, اتنا اونچا بولتے ہیں وہ. ان کی ایک بک ہے بڑی کمال, وہ آپ کو پڑھنی چاہیے, مذہبی اور سیاسی باوے, ایسے ہی لکھو. ایک بک ہے وہ, انہوں نے ان کی ڈاکومنٹری ہے, بس ریٹن میں ہے, بس ہے وہ ڈاکومنٹری لیکن ریٹن میں ہے, 4 کتابیں وہ پتہ کیا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں جو دربار نہیں ہیں بڑے بڑے ان کا دورہ کیا ہے. ان کے دورہ کر کے اندر باہر سے چیزیں, لٹرلی کچھ درباروں پہ لٹرلی بت ہیں, لٹرلی بت پڑے ہوئے ہیں اندر. کہتے جا کے دیکھ لو بھائی, میں تو ہو کے آپ جا کے دیکھ لو. لٹرلی کچھ درباروں پہ بت ہیں, باقاعدہ بت پڑے ہوئے ہیں. میری بات سنیں, بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتا کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ ہے بابا تنکے شاہ. یہ پتہ کس کا پیر ہے؟ یہ بے نظیر کا بھی پیر رہا ہے, مرشد, یہ سیاستدانوں کا مرشد ہے. تو میں نے سلام کیا, بڑی مشکل سے اجازتیں ملتی ہیں, وڈی وڈی سفارشیں ڈلوا کے اجازت ملتی ہے. یاد رکھیں جو 5,000 کی ڈونیشن دینے والا تھا اس کو تھاپڑا ملتا ہے, اس کو نا ایسا تھاپڑا مارا جاتا ہے. جو 50,000 دیتا ہے اس کو تھوڑا گلے لگا لیتے ہیں, جو 50 لاکھ دیتا ہے اس کو اندر لے کے جاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, پروٹوکول دیتے ہیں, اس کے نام کے نعرے بھی لگوا دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے جب نعرہ لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں بڑی توپ ہوں گیا ہوں, کیونکہ میرا مرشد نے کیا کر دیا, نعرہ لگوا دیا. ادھر چیزیں چلتی ہیں. تو یہ گئے تو انہوں نے سلام کیا, نے کہا السلام علیکم, ایسے کیا. انہوں نے سوٹی کر دیا آگے, انہوں نے کیا کر دیا, ان کے پاس سوٹی تھی, انہوں نے سوٹی آگے کر دی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, میں سلام لے رہا ہوں آپ سوٹی آگے کر رہا ہوں. مطلب ان کو ایسے لگا کہ جیسے یہ اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں یا بڑا سمجھتے ہیں, اس لیے میرے سے سلام نہیں لے رہے. تو وہ پتہ کیا, انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی سوٹی ہے, یہ جو سوٹی ہے وعدے کیا کرتا ہے. اب یہ بڑی دھیان سے بات سننی ہے, میں جدھر آ رہا ہوں پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ حضرت علی کی سوٹی ہے. تو وہ بھائی علم والے تھے, انہوں نے کہا حضرت علی تو سلام لیتے تھے. مان لیا بھائی, مان لیا, ہم تو یہ کہنے نہیں آئے نا یہ سوٹی ان کی نہیں ہے. بھائی ہے, آپ بڑے معتبر ہیں, آپ کے پاس حضرت علی کی سوٹی, اہل البیت کی سوٹی, لیکن حضرت علی تو سلام لیتے تھے. انہوں نے کہا وہابی ہے, چوک کے باہر سوٹے. لٹرلی ان کے جو مسٹنڈے وڈے وڈے ڈولے والے تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. کدے لکھیا ہے, کدے لکھیا ہے, دیکھ رہے ہیں دلیل کتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. یار کوئی بری بات کی ہے, بولو بھائی یہ کوئی بری بات ہے, اس میں کوئی فرقے کی بات ہے, اس میں کسی کی بے ادبی. یار حضرت علی سے تو بڑا تو نہیں ہے نا, مان بھی لے تیری بات, حضرت علی سے تو بڑا. دلیل کتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے.
ان سے بڑا نہیں ہے وہ یار، وہ جفی ڈال کے ملتے تھے بھائی، معانقہ کرتے تھے، وہ سلام لیتے تھے، یار تو کیوں نہیں لے رہا بھائی؟ یہ سوٹی تو آگے کر رہا ہے، چلو سلام لینے کے بعد ہم تبرک لے لیں گے، تیری سوٹی کو ہاتھ لگا لیں گے، یعنی کہ تبرک دینا چاہ رہا ہے نا کہ اسے تبرک ملے گا، تو چلو سلام لینے کے بعد سوٹی کو ہاتھ لگا لیں گے بھائی، تبرک ملے گا۔ انہوں چوک کے باہر چھوڑ دیتا۔ ابھی یہ میں کچھ کل پرسوں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بابا جانشین ہے، وہ جانشین ہوتا ہے جو قبر پہ، وہ مجاور نہیں ہوتے جو قبروں کی حفاظت کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، انڈیا کا وہ بندہ، ظاہری بات ہے یہ کدے لکھا ہے جو ہے نا، یہ بڑی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے، یہ پورے کے پورے سسٹم ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ سٹیٹمنٹ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ حق آتا ہے باطل نظام پورا باطل پہ ہے بھائی، پورا نظام باطل پہ کھڑا ہوا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، دلیل دے، کہاں سے لے کے آیا تو بات یہ؟ تو اس نے نا اس کو کہا کہ وہ بڑی پہلے اس کی تعریفیں کرواتا ہے، آپ بڑا کام کر رہے ہیں بڑا، تاکہ نا وہ ذرا اس سے بات کرے۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ اچھا چلو کلمہ تو آتا ہے آپ کو، کلمہ تو آتا ہے، تو اس کو کلمہ سنا، اس کو کلمہ نہیں آتا۔ چلو اچھا نماز میں وہ جو ثنا پڑھتے ہیں، ثنا وہ کیا ہوتا ہے یار؟ ثنا ہم تو بس اس کے مرید ہے، جیسے یہ کرے گا ویسے ہم کریں گے، ہم تو اس کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی نماز، یعنی کہ نا وہ ایمان کر کے بیٹھا ہوا ہے میں جیسا مرضی ہوں، میں پیتا بھی، وہ پیتا بھی ہے، چرس بھی پیتا ہے، سارا کچھ پیتا ہے، یہ بچا لے گا۔ یہ کس نے کہا ہے اس کو؟ اس نے کہا ہے، اور کیا کمال کا کہا ہے یار، مان گیا، چھوٹی بات نہیں ہے، آپ مانو گے ایسی بات، یہ بچا لے گا تجھے۔ لیکن لوگ ماننے بیٹھے ہیں بھائی، مان کے بیٹھے ہیں نا۔ یہ جو ووٹ ہے سارے، آپ کو پتہ ہے بدماش ہے سارے، ادھے تو سارے پیر ہیں، یسرت گیلانی پیر ہے، شاہ محمود قریشی پیر ہے، یہ سندھ کی سائڈ پہ سارے مرشد ہیں بھائی، لٹرلی نہیں گدی ہے بھائی، نیچے لوگ ہیں مرید ہیں ان کے، یار کوئی ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں اس طرح سے، نہ کوئی ان کو دین کا کوئی علم ہے۔ یہ کہہ دینا بھائی ووٹ ادھر دینا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے نہ دیا یہ گناہ ہے، کیونکہ ہمارے مرشد نے کہہ دیا، تو 10,000 ووٹ اس کا، 25,000 ووٹ اس کا۔ اسی لیے تو نظام نہیں بدلتا۔ نظام کیسے بدلے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ دلیل سے چلو، اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ تو قرآن میں انکریج کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان کو کہو اے نبی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ سکھا رہا ہے ہمیں، اے کدے لکھے ہے، وہ کہتے ہیں کس نے کہا تمہیں؟ اللہ نے کہا، یہ قرآن ہے، قُلْ هَاتُوا، یہ یاد کر لو بھائی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ، کہ اے نبی ان کو کہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، سچے ہو نا، تو دلیل لاؤ۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کس نے کہا یہ؟ یار دلیل لاؤ۔ وہ بھاگ جاتے تھے، دلیل کوئی نہیں ہے، تبھی تو مسلمان ہوتے تھے لوگ۔ اچھا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ، وہ کہے گا اگلا پوائنٹ، بڑی کمال بات ہے، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تیرے پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ لیکن ہمیں کیا لگتا ہے؟ جن سے ڈر لگتا ہے، اور بولو جن سے ڈر لگتا ہے، دیو اچھا ہوا سا لگتا ہے جیسے پوری دنیا لپیٹ دیں گے، لپیٹی ہے بھائی، مسلم بھی جن ہوتے ہیں، کافر بھی جن ہوتے ہیں، یہودی بھی جن ہوتے ہیں، بریلوی بھی جن ہوتے ہیں، دیوبندی بھی جن ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی جن ہوتے ہیں، شیعہ بھی جن ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ رہ رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا ہے بھائی، ان کو دکھانا نہیں تم کو، اچھا وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو، وہ فرشتہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے ابلیس جو ہے فرشتہ دیکھا تھا تو وہ بھاگا تھا نا بدر کے اندر، کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے بھاگ گیا تھا۔ وہ دونوں کریشن دیکھ سکتا ہے، ہم دونوں نہیں دیکھ سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ ایک بات بول رہا ہے، میرا کوئی زور، یہ ڈر ہی تھا بس۔ یہ سارے جھوٹے وعدے بندے مان جاتے ہیں کس بنیاد پہ؟ خوف۔ یہ سارا دھندا خوف کا ہے، سارا بزنس خوف کا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، میں کہوں گا آؤ باہر جا کے یہ کام کرے، کیا کرو گے؟ لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا کہے گی؟ خوف ہی ہے نا اس نظام، یعنی کہ ریفرینڈم کراؤ پاکستان میں، سارے کیا کہیں گے کون سا نظام ہونا چاہیے؟ سارے کہتے ہیں نا، جدھر سے مرضی جا کے پوچھو تو نکلو نا، کیا آئے گا؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تمہیں لگتا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تم کچھ کر نہیں سکتے، یہ سب خوف کا مادہ تھا، میرا کسی پہ کوئی زور، ہاں الا، وہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں کہا اور تم نے میرا۔ اب یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، شیطان کا شروعات میں نیچرلی شیطان کا ہمارے پہ کوئی زور، لیکن ہم شیطان کے پپٹ کیسے بنتے ہیں؟ جب ہمیں وہ کوئی وسوسہ کرتا ہے ہم مان لیں،
پھر مان لیا، پھر مان لیا، پھر وہ ہم سے کھیلتا ہے، لٹرلی ہم سے کھیلتا ہے، بیٹھ کے جیسے گڈے گڈیوں سے نہیں کھیلتا کوئی، ویسے کھیلتا ہے، کیونکہ آپ لٹرلی اس کے پتلے بن جاتے ہیں، آپ اس کے پپٹ بن جاتے ہیں۔ کب؟ شروعات میں نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا۔ نیچرلی جو بچہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بچے سارے اچھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بچہ 2 منٹ میں لڑتا ہے، 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ آپ بل گیٹ کا بچہ لے کے آؤ، ریڈی والے کا بچہ لے کے آؤ، دونوں مٹی میں کھیلیں گے بھائی، مٹی میں کھیل۔ ان کو نہیں پتا یہ بھید بھاؤ، ان کو نہیں ہوتا۔ بچے کو رو کے چیز لینا آتا ہے، مومن بھی رو کے اللہ سے چیز لیتا ہے۔ بچے کی ساری کوالٹیاں ایمان والے کی ہوتی ہیں، ساری کوالٹیاں ایمان۔ بچہ بے خوف ہوتا ہے، بچہ بے خوف سوچ میں انگلیاں دے دیتا ہے، آگ میں چلا جاتا ہے، اور سپر مین نے دیکھ لے تو پیچھے کپڑا باندھ کے اڑنے بھی لگ جاتا ہے، پاویں کچا ہوئے، لیکن اس کو لگتا ہے میں اڑ جاؤں گا۔ یہ اچھی چیز ہوتی ہے، پتہ ہے؟ بچہ بے خوف ہوتا ہے، اس کا سب کچھ کر گزر۔ آپ بچے سے پوچھے کیا بنو گے؟ میں پائلٹ بنوں گا، میں فوجی بنوں گا، میں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے تو ایسے ہی بنایا تھا، اللہ نے تمہیں پیور بنایا تھا، تمہیں کرپٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تمہیں کرپٹ کرتی ہے معاشرہ، تمہارے لوگ تمہیں کرپٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں سونا بنایا تھا، کھرا پیور پروڈکٹ بنائی تھی، تمہیں لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہے ایک سروے ہوا، ایک بچے کو انہوں نے کلوز رکھا، کلوز یعنی کہ کسی کے ساتھ انٹریکشن ہی نہ کریں یہ بچے، آؤٹ سائڈ، ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اینڈ دین دے آسک ہو کریٹڈ یو، تمہیں کس نے بنایا؟ ان کو نہیں پتا وہ نام، وہ کہتے ہیں اوپر سے آئے۔ ابھی تک ان بچوں کو نہ دین پتہ ہے، نہ کوئی مذہب پتہ ہے، کچھ نہیں بتایا کسی، نہ انہوں نے بتایا، کچھ نہیں بتایا، بس پالا ہے ان کو۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر بندے کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور اس کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس لیے کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ ایسے دعا کرتا ہو، نیچے کی طرف دیکھ کے دعا کرتا ہو؟ دعا کس طرح کے کرتے ہیں؟ پرندے بھی اگر کبھی دیکھ رہے ہو تو اوپر کی طرف ہی دیکھے، یعنی ان کو پتہ ہم اوپر سے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ وہ مذہب بتاتا ہے، آ کے تم کہاں سے آئے ہو، وہ پھر اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے۔ تو شیطان کا دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ کوئی خوف۔ داڑھی رکھ لو بھائی، نہیں رکھنی، کیوں؟ خوف ہے، خوف ہے۔ پہلے کہڑے دن پھول پہن ڈے نے جڑی داڑھی رکھ کے نہیں پہنے؟ نہیں سوچو کبھی یار، پوائنٹ سوچو کبھی۔ یہ دلیل ہے، یہ دیکھو کتنی اسٹرانگ دلیل ہے۔ تجھے پہلے کو پھول پڑ رہے ہیں، یا تیرے گلی میں جاتے تیرے نعرے بجتے ہیں تیرے، کیا ہے تو بھائی داڑھی نہیں رکھنی؟ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں رکھنے دیتا، خوف سے مارتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو چل نہیں رہا، اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس لیے دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ یہ غلام ہے لوگوں کا، یہ تو منورنجن کرنے آیا ہے۔ منورنجن سمجھتے ہو بھائی؟ لوگ، اس کا کیا ڈیوٹی ہے؟ لوگوں کو میں خوش کرنے آیا ہوں دنیا میں۔ اچھا ہو جائیں گے؟ اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں یہ دنیا جو ہے نا، ایسے اس میں ہمارے رشتہ دار، ماں باپ سب شامل ہیں۔ پیر دھو کے پی لو، انہوں نے کہنا ہے تم صحیح نہیں دھوتے۔ پیر دھوئے نا آپ نے، ایسے دھو کے آپ نے کہا میں تیرے پیوں گا، اس نے کہنا تو انہیں صحیح نہیں دھوئے۔ یہ ہے دنیا، اور اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ آئی لو یو، میں سب معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور یہ پبلک کبھی راضی، اور یہ تو نبی سے نہیں راضی ہوتی یار، وہ پھول جھاڑتا تھا، شہد بولتا تھا، شہد، اس سے نہیں راضی ہوئی یار، تو راضی کر لے گا ان کو؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے قرآن میں بڑی کمال آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس کے 100 باس ہیں وہ زیادہ مطمئن زندگی گزارے گا، یہ جس کا ایک باس ہے وہ زیادہ مطمئن زندگی گزارے گا۔ یار اللہ کا انداز دیکھو، اور یار میں آزاد کر رہا ہوں تمہیں، سب کو چھوڑ دو سوائے میرے، کسی کو نہیں فالو کرنا، کسی کی غلامی، کسی فیشن کی غلامی نہیں کرنی۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گا تو میں KFC جا سکتا ہوں، میں پارٹی جا سکتا ہوں، یہ نا، یہ غلامی ہے۔ تم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں، یہ آزادی ہے، کیونکہ تو پوری دنیا سے آزاد ہو گیا۔ کتنا کھلا فیصلہ کرے گا یہ، کتنی آزاد۔ اس لیے نبی پوری دنیا ٹکر کیسے لے جاتے تھے؟ ان کے فیصلوں کی وجہ سے۔ یار یہ نبی، یا آپ کو تصور نہیں، میں 40 سال آپ کے اندر ہی ہوں، سوچو کہ نبی اور ہوتا تو وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ میں 40 سال آپ لوگوں کے اندر رہا ہوں، ایک دم سے میں کہوں میں نبی ہوں، مانو گے مجھے؟ تو رسول اللہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے نا، ان کے ساتھ ہی جاتے اٹھتے بیٹھتے سارا کچھ کرتے تھے۔ ایک دم سے رسول اللہ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ یہ آسان کام؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیا کہا
ان کے پورے سسٹم کو للکار دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، یہ جو 360 لکھے ہوئے ہیں نا، کوئی نہیں ہے. حالانکہ ان کا کاروبار سارا بتوں سے چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے سارے قبیلے کہاں آتے؟ مکہ آتے. اس سے ان کو کیا بنتا؟ پیسہ بنتا، منڈی چلتی ہے ان کی. تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے سسٹم کو للکار دیا انہوں نے. کلے کیسے؟ ایک وعدہ اللہ کا ہے، ہم اللہ کے وعدے کو کھڑے ہیں. مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لگا کے دکھاؤ. اور اگر تو نے لگا لیا، اللہ نے چاہا تھا. اس سے بڑی کوئی آزادی ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ نوجوان تھے نا صحابی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا تھا؟ میری نصیحت ہے تمہیں، ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے لیکن اللہ نے تیرے لیے خیر لکھی ہے. ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور ساری دنیا تمہیں خیر پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے تمہارے لیے شر لکھا ہے. ساری دنیا مل کے تمہیں خیر پہنچا سکتی ہے. یہ آزادی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آزادی ہے. یہ بندہ آزاد ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے؟ میں جو کر سکتا ہوں، جو میں نے اللہ نے کہا ہے وہ میں کروں گا. میں راضی کرنا یا نہ کرنا یہ میرا کام، یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. اس لیے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ خوف سے مارتا ہے. یہ بندے میں خوف پیدا کرتا ہے. لیکن وہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ میرا تم پہ کوئی زور، میرا تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ خوف، اس لیے بڑا پیارا جملہ ہے، فیئر از ناٹ ریئل. کتنا پیارا جملہ ہے، فیئر بٹ ڈینجر از ریئل. ڈینجر از ریئل، اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. لیکن فیئر از ناٹ، اٹس جسٹ یور مائنڈ. یہ صرف مائنڈ ہوتا ہے. بچہ اگر خوف رکھتا نا، وہ کبھی چل نہ سکتا. 1000 دفعہ تو گرتا ہے. کیا خیال؟ اگر بچے نیچرلی خوف سے آتے ہیں نا، وہ کبھی چل سکتا بھائی؟ وہ گرتا ہے پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے پھر چلتا ہے، پھر لٹرلی کو 1000-2000 دفعہ تو گرتا ہوگا، پھر چلنا شروع کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، خوف نہیں رکھتا نا تبھی تو دوبارہ چل پڑتا ہے. اور جیسے ہی ہم بڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ کسی نے کچھ کہہ دیا، ایک دفعہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ہم وہ پتے ہی پاڑ دیتے ہیں بھائی کہ آج کے بعد میں نے یہ بات ہی نہیں کرنی. ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں. اس سے آزاد ہو جاؤ، دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہو. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہونے نہیں دیتا. اس لیے وہ پی کے میں ایک سین ہے نا بڑا پیارا، وہ یاد ہے، وہ جو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دھندا کیسے چلتا ہے. وہ بڑا اچھا ایک سین ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے نا وہ ایک پتھر رکھتا ہے، ان کا پتھر، وہ لگو شنکا کے پتہ نہیں کیا پتھر کو وہ کہتے ہیں، تو اس کو پان لگاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ابھی دیکھنا ذرا، کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں. ادھر ایک دم چائے والا بھی آ جاتا ہے، لوگ لیٹنے لگ جاتے ہیں. ڈرتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کچھ عذاب آ جائے. پہلے کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یار؟ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے؟ 40 کروڑ لوگ سلم میں، سلم چونپڑ پٹی میں رہتے ہیں. پہلے کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یار؟ جڑا اگوں نہیں ہونا تھا نا، پہلے گھٹ ہونڈے ہی. لٹرلی میرے بھائی کبھی کبھی کچھ ویڈیوز آتی ہیں، وہ مسلمان شیئر کرتے ہوتے دنگا ہو جاتا ہے. لیکن کتنی بڑی دلی، کتا ٹانگ اٹھا کے بھگوان پہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے. یار سیریسلی ابھی بھی نہیں مان رہے تم؟ اور لٹرلی حدیث ہے، صحیح صحابی ہیں، ان کے باپ وہ جو بت کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بت اٹھا کے باہر پھینک آتے تھے. اور باپ اگلے دن ڈھونڈ ڈھانٹ کے وہ پھر لے آتا تھا، وہ پھر پھینک آتے تھے، وہ پھر لے آتا تھا. 2-3 دفعہ ہوا نا، اس نے کہا یار دس از ٹو مچ. صحیح مطلب جو اپنی حفاظت نہیں کر پا وہ میری کرے گا یار. تو وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ صرف خوف ہوتا ہے. یاد رکھے جو اللہ کا خوف ہے نا، جو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پازیٹیو فیئر. وہ مثبت خوف ہوتا ہے. وہ پتہ کیا خوف ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ یہ والا خوف ہوتا ہے. وہ نیگیٹو فیئر نہیں ہوتا، ہائے ہائے اللہ ہائے. نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کے اندر وہ خوف ہوتا ہے کہیں اللہ، یہ اس کو پازیٹیو فیئر بولتے ہیں. جیسے ماں کا ہوتا ہے، جیسے ماں کا ہوتا ہے، جیسے باپ کا ہوتا ہے، یا جیسے محبوب کا ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کہ یار کہیں میرا محبوب میرے سے، بس ایسے ہی اللہ. اس لیے آپ ان کاموں سے دور رہتے جس سے وہ ناراض ہو جائے. اچھا یہ جو اگر ٹکڑا میں بولنے لگا ہو نا، تو بڑے بڑے جو سپیکرز ہیں، بڑے بڑے جو الحمدللہ علماء ہیں، وہ یہ جملہ بہت بولتے تھے. اس جملے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا یہ پوری ایک شیطان کی سپیچ ہے. اور پھر ہم نے یہ لیکچر تیار کیا کہ بھئی شیطان کا خطبہ ہے، کیونکہ اس جملے کی وجہ سے. اور وہ بڑا کمال جملہ ہے جو پاکستانی اس میں بڑے کمال مہارت رکھتے ہیں اس جملے میں ماشاءاللہ. اور وہ کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو. ملامت شیطان تیسری گیم کیا ڈالتا ہے؟ بلیم گیم. سارا کس کا قصور ہے؟ فوج کا.
سارا کس کا قصور ہے؟ حکومت کا. سارا کس کا قصور ہے؟ مولویوں کا. سارا کس کا قصور ہے؟ درباروں کا. ہم جنت سے آئے ہیں. میں تو بخشایا ہوں. میری تو جبریل سے یاری ہے, ہم تو گپ شپ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. قصور کس کا ہے؟ ساری دنیا کا قصور ہے, سوائے میرے. شیطان اس میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرتاً, کیونکہ انسان اس کو نا, ابلیس خبیث کو انسان کی فطرت پتہ ہے. انسان فطری طور پہ کچھ غلط ہو جائے نا, وہ دلیل ڈھونڈتا ہے کیوں ہوا ایسا. کوئی نہ کوئی وہ جگہ ڈھونڈتا ہے, کسی نہ کسی کو پن پوائنٹ کر, اس کی وجہ سے یہ ہوا تو اگلی دفعہ, کیونکہ وہ اپنی آپ کی پروٹیکشن چاہتا ہے, تو اگلی دفعہ میں یہ حرکت نہیں ہونے دوں گا, یہ کام نہیں ہونے, تاکہ میں بچ جاؤں. جیسے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, آپ ایک دم سے اونگ گئے, اور اونگ گئے, گاڑی جو ہے فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تھوڑا سا بندہ ایسے کرتا ہے گاڑی فٹ پاتھ پہ, کیونکہ 150 پہ تو چلا رہا ہے اور تم نے اونگا ہے, ختم, چھٹی. تو اب اگلی دفعہ وہ جب نیند آ رہی ہو گاڑی چلائے گا, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے ایسی, وہ اپنے آپ کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو جب کچھ غلط ہو جائے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور سب سے آسان دوسرے ہوتے ہیں. انسان کے لیے کسی دوسری چیز کو ایکسپلین کرنا بہت ایزی ہے, اپنی ذات کو ایکسپلین کرنا بہت. کیوں؟ لاجیکلی کیوں؟ نہیں, بڑی سمپل سی ریزن ہے یار. دوسروں کو ایکسپلین کرنا آسان ہے, دوسروں کو کیڑے نکالنا آسان ہے, اپنے مشکل ہے. کیوں؟ سمپل ہے. خود کو دیکھنا نہیں مشکل ہے نا, خود کو دیکھنا مشکل ہے نا, ایزی سی بات ہے نا. اس لیے مومن کا آئینہ ہے. دوسرا مومن اس کو غلطی بتاتا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے نظر آ رہی ہے کہ تیرے کہیں غلط آ رہا ہے, تو غلط جا رہا ہے, خراب جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دوسروں کو یہ بلیم کرتا ہے, اور انسان فطرتاً مشکل کی طرف جانا چاہتا ہے, یہ ایزی کی طرف. زندگی تو جبر مسلسل ہے بھائی, زندگی تو جنگ ہے, اور جنگ کو لڑنا نہیں چاہتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے جہاد فرض کیا, حالانکہ تمہیں کس کو لڑنا اچھا لگتا ہے بھائی؟ نکلو, ورزش کرو, ڈولے بناؤ, 36 انچ کی باڈی بناؤ, جا کے لڑو. یہ ایک آسان کام ہے بھائی؟ بستر میں رہنا آسان کام ہے, لڑنا آسان کام ہے. یہ جانتا ہے خبیث کتا, یہ جانتا ہے اس بات کو, سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کیا کرتا ہے, یہ بلیم گیم ڈلواتا رہتا. تو صحیح ہے, اگر تیری ماں ایسی نہ ہوتی تو ٹھیک ہوتا, اگر تیرا باپ ایسا نہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا, اگر تیرے یار بیلی, یہ تو انہوں نے ہمیں خدا کیا ہے, یہ پون پہ مجھے انہوں نے لگایا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا پون ہوتی ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ گند ہوتا ہے, یہ تو مجھے انہوں نے لگایا ہے, تو میں معصوم, میں تو شدہ معصوم, پھیکی سی چڑی, میں تو بالکل ٹھیک. غلط تو یہ ہے. اچھا, اس کی وجہ سے نا یہ شودہ ہو جاتا ہے. شودہ سمجھتے ہیں بھائی؟ شودہ سمجھتے ہیں؟ بیچارہ ہمدردیاں سے میٹتا ہے لوگوں کی. ہائے بڑا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ. ہماری پاکستانی جس کو چلان پکڑا نا, غلط اشارے پہ جا رہا ہے, فوراً کارڈ کون سا کھلتا ہے بیچارے کا؟ غریب آدمی ہے سر جی, تسی ساڈے پیچھے پہ آ گئے. کوئی اشارہ توڑا یار تو نے, اس میں غریبی کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہمیں ساروں بیچارگی کا ووٹ لینے کا بڑا شوق ہے, یہ ڈالتا ہی ہے. اس لیے میں نے باقاعدہ دیکھی, یہ ایک بات سائیکالوجی, اسکیپزم, انٹرنیٹ پہ لکھے اسکیپزم, اپنی ذمہ داری سے بھاگنا, یہ انسانی فطرت ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ قبول کرتے ہیں میری وجہ سے ہوا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کر. تو یہ تو میں نے کرنا نہیں, تو کیا کرو, کسی دوسرے کو بانٹ دو. سمجھ رہے ہیں؟ کسی دوسرے پہ انگلی اٹھا دو. اس سے بچ کون جاتا ہے؟ میں, اب مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. اس لیے یہ ایسے کام کرتا ہے, تاکہ یہ اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو پیر فقیروں کی ساری گدیاں چل رہی ہیں نا, صرف اس وجہ سے چل رہی ہیں. دیکھ دے دو, ایک محفل میلاد کر دو, یا یہ جھنڈیاں لگا دو, تو ہم اپنی ذمہ داری سے ایک دفعہ للیت القدر نکال دو, کمال قسم کی شب برات نکال دو, شب معراج نکال دو, ہاں جی, ایک دفعہ حج کر لو 15-20 سال میں, خلی ولی. ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے ان کا دھندا چل رہا ہے سب کا. آج اگر یہ کہہ دیں پیر کھڑے ہو کے, ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے تو نے خود کرنا ہے, ختم کدی ختم. تو پھر کہیں گرنڈے ہاتھ تھے, ہم خود کر لیں گے. پھر تو ایسے جیسے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, دین پڑھا رہے ہیں, ویسے ان سے پڑھ لیں گے. تو کیا ہے, یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہمارا مرشد تمہیں یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا, تو ذمہ داری سے بھاگ جو. سود لینے والے دے کے دے رہے ہوتے ہیں, سود لے رہے ہیں, رشوت لے رہا ہے, دے کے دے رہے ہیں, جا کے ہم بچ جائیں گے.
ذمہ داری سے بھاگتے ہیں شیطان کی، یعنی کہ یہ اچھا یہ شیطان خود بتا رہا ہے، یہ ہے کمال بات، ہم نہیں بتا رہے، یہ شیطان بتا رہا ہے۔ بڑی کمال بات دیکھیں، جہنمی بلیم کر رہے ہیں، جہنمی بلیم کر رہے ہیں نا۔ پہلے والی آیت بھی آپ کو سنائی ہے نا کہ ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تو یہ کرتے، کیسے ہم کر رہے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ جنتی بلیم کر رہے ہیں؟ شیطان بلیم کرتا تھا، شیطانہ نہیں۔ آدم سے بھی تو غلطی ہوئی تھی نا، ہوئی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے بلیم کیا، انہوں نے کہا ربنا میں نے کیا ہے، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے ہم آدم سے آدمی ہیں۔ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قبول کرتا ہے، وہ بلیم نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اب دو جملے ہیں، آپ لیٹ آئے دفتر میں، لیٹ آئے، ایک ہے سر جی آج جام بڑا تھا، وہ گڈی وہ فلان جگہ پہ سڑک بن رہی ہے اس وجہ سے میں لیٹ آیا، یہ کس پہ بلیم ڈال رہا ہے؟ حکومت پہ، نظام پہ۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ سر جی مجھے معاف کر دیں، مجھے آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ میں پاکستان کی ٹریفک کو جانتا ہوں۔ چاند سے تو نہیں آیا نا، پچھلے 25-30 سال سے گڈیاں چلا رہا ہوں نا، رکشے چلا رہا ہوں، سارا کچھ چلا رہا ہوں، تو پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے بفر رکھا، اس کو کہتے ہیں بفر، مجھے آدھا گھنٹہ پہلے۔ کون بیٹر ہے؟ دوسرے والا جو ہے وہ آدمی ہے، آدم کو فالو کر رہا ہے، پہلے والا شیطان کو فالو کر رہا ہے۔ اچھا کیا دوسروں کا کوئی قصور نہیں ہے؟ بھائی کچھ مسائل ہماری زندگی میں ہیں، کچھ مسائل لیڈرشپ کے ہیں، کچھ مسائل حکومت کے ہیں، کچھ مسائل فوج کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کے مسائل نہیں ہیں، ایویں کچا پتہ نہیں کھیلتا، یہ مسائل تو ہیں لیکن اللہ نے ان کا پوچھنا ہی نہیں، یہ نہیں بولنے دے گا۔ اللہ نے وہ پوچھنا جتنا تمہارا زور چلتا ہے، بس اتنا پوچھنا ہے۔ 99% قصور محلے کا ہے، 1% تمہارا ہے، وہ 1% اللہ نے پوچھنا، اس ایک پہ تو نے کیا کیا ہے۔ 99 وہ میرا مسئلہ نا بھائی، سارے محلے کے ساتھ وہ میرا مسئلہ، تیرا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ وہ 1% ہے، اس پہ تو نے کیا کیا ہے، اس کے لیے تو نے کیا، اس پہ اللہ نے آپ سے پوچھ کرنی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے صرف وہ پوچھا جس پہ ہمارا زور چلتا ہے، جس پہ ہمارا زور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہم ایک کسی انسان پہ اس کی کیپیسٹی زیادہ بوجھ، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی اس سے پوچھ ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ اٹھ کے پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نہیں لایا تو؟ میرے 2 دوست تھے یا اللہ، میں تو ان کو سدھا کر رہا تھا، ہاں بس تیرے وہ 2 دوست تھے نا، انہی کے پوچھ چھوڑنی ہے تیرے سے۔ سینما اکٹھے جاتے تھے، پارٹیاں اکٹھی کرتے تھے، ہاں جی، لوہاریاں جا کے آپ پاوے کھا کے آ جاتے تھے، ہاں جی، نال گڑی جو مسجد سے اتنے نہیں جانا سی تو ہیں، بڑی کمال با، بڑی دوری پولیسی ہے تیری بھائی، اس پہ بتا۔ وہ نظام کا میں نواز شریف سے خود پوچھ لیتا ہوں، تو ٹینشن نہ لے، جتنی دیر آپ کی پاور بڑھتی ہے اتنے سوال بڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو تیسری بات کیا ہے؟ یہ بلیم گیم کرتا ہے، یہ چاہتا ہے اور یہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے اور بلیم ہوتا بھی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ عمل چھوڑ دیتا ہے، یہ عمل سے بھاگ جاتا ہے، یہ ذمہ داری سے بھاگ جاتا ہے۔ میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں نا، میں ذمہ داری سے نہیں بھاگا، میں کہتا ہوں بھائی جتنی ہماری پہنچ ہے نا، جتنے لوگوں تک ہم ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہو، وی ڈونٹ نو، آپ کتنی بڑی توپ بن جائیں بھائی، وی ڈونٹ نو۔ یہ تو ایک امید ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ کسی کے اندر ایسی ایک چیز پیدا کر دے، اس کو تڑپ لگ جائے، وہ پتہ نہیں پورا نظام بدل دے، ایک بہت بڑا نظام لے کر آ جائے، واللہ عالم، ہمیں تو نہیں پتہ۔ چوتھی بات، 5 باتیں بس، چوتھی بات ہے، یہ کہے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اللہ یہ چوتھی بات کر رہا ہے، اوریجنلی آپ اکیلے ہیں، آپ کیا ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کے ماں، آپ کے باپ، میں، آپ کے مولوی، آپ کے لوگ، یہ صرف سپورٹ ہوتے ہیں، اوریجنلی آپ کلے ہیں۔ اور یہ راز یہ بتائے گا قیامت کو، نہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں، نہ کوئی نبی تیرے کام آ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ تیرے کام آ سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اکیلا تھا، تو اکیلا ہے، تو اکیلا رہے گا۔ یقین کریں جس دن بندہ یہ چیز قبول کر لے، یہ جانتے ہیں قبول نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، ہم کسی کام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کچھ کوشش کرتے نہیں، کیوں؟ میں جو آدمی اکیلا بندہ کر نہیں سکتا، اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں
یہ کلے بندے کا کام ہے، کیونکہ نبی کلہ کھڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہیں؟ قائد اعظم اگر یہ سوچتا نا یہ میرے کلے بندے کام، تو کبھی شاید پاکستان نہ بنتا. علامہ اقبال نے جو سوچنا تھا بس اس نے سوچا، اپنی کنٹریبیوشن کی، کسی نے دوسرے نے سوچا اپنی کنٹریبیوشن کی. بڑی اہم بات میں آپ کو کہنے لگا یہاں پہ نا، یہ بلیم گیم اور ان دونوں کی اکٹھی ہے. اور بادشاہ تھا نا، بادشاہ بڑے پہلے عجیب عجیب سے نا وہ اسٹیٹمنٹس اور عجیب عجیب سے لوگوں کو حکم دیتے تھے. تو اس نے بادشاہ نے حکم دیا، میں نا دودھ کی نہریں شہریں سنی نا اس نے، جب اس نے کہا میں ایک دودھ کا تالاب چاہتا ہوں. خوبصورت سا ایک تالاب بنوایا اور کہا اس میں دودھ ڈالنا ہے. تو سارے لوگوں کا تم نے کیا کرنا ہے، ایک ایک گلاس اس میں آ کے دودھ ڈالنا ہے، ایک ایک ڈوری ایک ایک گلاس دودھ ڈالنا ہے. یار تھوڑا اٹھ کے چکر لگا یار، مجھے جمائی آ گئی ہے. اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، بھاگ کے وہ سامنے دیوار سے بھاگ کے جا، بھاگو. تو تم نے ایک ایک کیا کرنا ہے، گلاس دودھ کا ڈالنا. اللہ ساروں نے نا یہ پلاننگ بنائی کہ ہم رات کو ڈالیں گے، کچھ نے کہا ہم پانی ڈال دیں گے. تو دودھ میں کون سا پتہ چلے گا، ہم پانی ڈال دیں گے. بڑی کمال بات ہے یار قسم سے، لٹرلی پاکستانیت اس میں ظاہر ہوتی ہے. ہم پانی ڈال دیں گے. تو انہیں رات کا سارے ویٹ کرنے لگے، رات کو ڈالیں گے بھائی سارے. تو رات کا ویٹ، صبح آئے نا سارے، جب یعنی کہ افتتاح ہونا تھا ظاہری بات ہے اس پول کا، سارے آئے تو ٹوٹل پانی تھا. سمجھ رہے ہیں یار، کسی نے ایک بھی نہیں گلاس دودھ پایا، حالانکہ ایک بھی پڑے تو وہ نظر تھوڑا بہت آ جانا تھا. کسی ایک نے بھی دودھ پایا، سارے کیا کرنے لگے، دوسروں پہ چھوڑ دیا نا. پوائنٹ یہ ہے، ہمارے تالاب بھی ہمارے محلوں میں خالی ہیں، سارے پانی ڈالی جا رہے ہیں، دودھ کو ڈالتے ہی نہیں ہیں. دوسرے ڈال دیں گے، مولوی ڈال دے گا، عمران خان ڈال دے گا، فوج ڈال دے گی، مولوی ڈال دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں ڈالتے. آپ نے اپنا گلاس ڈالنا ہے اور اللہ نے آپ کا اسی سے پوچھنا ہے، تو نے اپنا گلاس ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا. بس کلہ ہو کے سوچ، قافلہ اللہ بناتا ہے. تو نے کلہ ہو کے سوچنا ہے، میں کلہ ہو کے کیا کر سکتا ہوں، پھر ہی بندہ کچھ کر سکتا ہے. جب وہ یہ سوچتا ہے نا میرے سے 2 بندے ملیں گے پھر میں یہ کروں گا، میرے سے 4 بندے ملیں گے پھر میں یہ کروں گا، میرے سے 10 بندے ملیں گے پھر میں یہ کروں گا. آئیڈیا ایک ہوتا ہے، بندہ ایک ہوتا ہے. جب وہ پھینکتا ہے نا معاشرے میں، اس کے ساتھ جڑنے والے لوگ خود جڑتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ادھر باندر لے کے جاؤ، آپ کلے ہی لے کے جاؤ گے نا. باندر کو جو محبت کرتے ہیں، جو سمجھتا ہے میں یہ میرا دادا ہے، ایوولوشن تھیوری جو مانتے ہیں دادا پردادا یہی ہے ہمارا، وہ اکٹھے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لے کے کسی کلے نہیں جانا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور بول لو تو صحیح. آخری بات، اس نے ایک بڑا پیارا جملہ بولنا ہے. یہ پیارا جملہ ہے ویسے، کیونکہ نا اس پیارا جملہ اس لیے کیونکہ اس میں تعریف بڑی کمال ہے، یعنی کہ جو اس نے شرک کی تعریف کی ہے. یہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تمہارے شرک سے کفر کرتا ہوں. یہ کیا کہے گا، میں تمہارے شرک سے. کیوں یہ اس نے کیوں کہا تمہارے شرک سے، یعنی کہ کفر مطلب انکار کرتا ہوں، تو میں تمہارے شرک سے کفر کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بنیادی جو شرک کی ڈیفینیشن ہے بنیادی طور پہ، ایک تو یہ نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا. کیسے؟ اللہ کی چھوڑ کے کسی اور کی ماننے لگ جانا. تو یوزلی تم نے کیا کیا ہے، اللہ کی چھوڑ کے میرے پیچھے چل پڑے نا، میری بادشاہت اور میری چودراہٹ اس کو قائم کرنے کے لیے تم نے کوشش کی نا، ساری کے ساری میرے پیچھے آ گئے. تو میں تمہارے اس شرک سے جو تم نے کیا، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ شرک کیا تم نے، اللہ کو چھوڑ دیا. اس لیے اللہ مومنین کی خصوصیت کیا کہتا ہے، سمعنا، وہ اللہ کی سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن ادھر کیا ہو گیا، یہ سمعنا واطعنا شیطان کی طرف چلا گیا نا. اللہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے سمعنا واطعنا والے فجر نماز پڑھیں گے. شیطان کہہ رہا ہے، میں نے حدیث بتائی تھی، وہ دم کرتا ہے لٹرلی، وہ کہتا ہے سو جا ابھی ٹائم ہے. اب ایک طرف اللہ کی آواز ہے الصلاۃ خیر من النوم، ایک طرف شیطان کی آواز سو جا ابھی. حالانکہ پتہ ہے تجھے میں ہمیشہ 8 بجے اٹھتا ہوں میں جا کے، پتہ ہے اس کو ٹھیٹ آدمی کو. لیکن اب آپ نے بتانا ہے آپ نے کس کی ماننی ہے، سمعنا واطعنا کس کا ہو رہا ہے. تو یہ کہے گا قیامت کے دن تو نے میری مان لی تھی، سویا رہا تھا 8 بجے اٹھا تھا، تو نے اللہ کی نہیں مانی جو کہہ رہا تھا کہ نماز نیند سے. میں تمہارے اس شرک سے کفر کرتا ہوں. سمجھ آ رہی بات کی؟ شرک سے کیا کرتا ہوں، شرک سے یار یہ چلتے ہی نہیں، کفر کرتا ہوں. اور آخر میں کہے گا ان الظالمین لہم، یہ آیت دیکھو، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یار دیکھو قرآن ہے بھائی، قرآن ہے.
اور ایک اور جگہ پہ یہ شیطان پتہ کہتا ہے انی اخاف اللہ. جب یہ کسی کو کہتا ہے نا شرک کرو اور وہ شرک کر دیتا ہے, کسی بت کے سامنے جھک جاتا ہے, پھر یہ پتہ کہتا ہے اس کو, اس کے ساتھ بری ذمہ ہو کے بھاگ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ, بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ شیطان کہتا ہے. اب آپ بتاؤ کہ اتنا ایمان بھی ہے کہ نہیں آپ کا؟ استغفر اللہ. تو پہلی بنیاد کیا ہے شیطان کی بھائی؟ یہ 5 راز اصل میں اس رازوں کو بتانے کے لیے اللہ نے اس کے خطبے کو کوٹ کیا پہلے سے, کہ کل اس نے یہ ساری باتیں کریں, اور اسی 5 بنیادوں کے اوپر, جیسے ہماری پچھلی چیزیں تھی نا, یہ اصول ہے. پچھلی چیزیں ٹرکس بتائے تھے ہم نے, جو پچھلا ٹاپک تھا ہمارا وہ ٹرکس تھے, 10 ٹرکس ہم نے بتائے تھے کہ پہلے وہ یہ کرتا ہے پھر وہ یہ کرتا ہے, وہ سٹیپس تھے, اسٹریٹجی تھی, حکمت عملی تھی. یہ کیا ہے؟ اصول ہے. یہ 5 اصول ہیں اس کے, جس کی بنیاد پہ وہ کسی بندے کیا کرتا ہے, خراب کرتا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. ایک وعدے, جھوٹے وعدے. دوسرا خوف. تیسرا بلیم گیم. چوتھا اس کو کہتا ہے اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ کرنے نہیں دیتا, کہ میں اکیلا ہو کے کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آخری یعنی کہ شرک سے کفر. کیا سمجھ آ گیا؟ میں نے اس لیے اسٹیٹمنٹ لکھ دیا کیونکہ بتا دیا کہ وہ شرک کس لیے, کیونکہ سمعنا و اطعنا, اللہ کی طرف موڑنا تھا, تو نے میری طرف موڑ دیا. تو کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.